آج فہمی بتایونی کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں. اس میں وہ بالکل اپنے اصل انداز میں بہت چھوٹی بہر کی لیکن باتیں بہت بڑی تہدار باتیں بالکل. تو فہمی بتایونی کی غزل ہے کہ جانے دیے نے بولا کیا، جانے دیے نے بولا کیا اور ہوا نے سمجھا کیا، پیدا کر انکار کوئی خالی شور شرابہ کیا، جس کے لیے پرواز نہ ہو ایسا آب و دانہ کیا، توڑ دیا لٹنے کے بعد دروازے کا ہوتا کیا، کس مطلب کا عرض و طول آب نہیں تو دریا کیا، دور تلک نیلا آکاش اتنا بڑا بھی پردہ کیا، ہم بھی مٹی تم بھی راکھ تیز ہوا کا شکوہ کیا، اس کی گلی میں آ گئے کام اور ہمارا ہوتا کیا، افضل ہے دل کی بیگار عشق میں گھاٹا واٹا کیا، جانے دیے نے بولا کیا. پتہ نہیں چراغ نے ہوا سے کیا کہا. بھئی ہوا ہی ہے جس کی وجہ سے دیا جلتا ہے اور ہوا ہی ہے جو دیے کو بجھا بھی دیتی ہے. تو یہ پتہ نہیں دیے نے ہوا سے کیا کہا اور ہوا نے سمجھا کیا. بھئی ہو سکتا ہے چراغ نے کہا ہوا سے کہ بھئی کچھ ادھر تھوڑی سی تیز چلو تاکہ میں جل سکوں، میری لو روشن رہ سکے، مجھے تھوڑی آکسیجن مل سکے جلنے کے لیے. ہو سکتا ہے دیے نے یہ کہا ہو. اس نے یہ سمجھا، ہوا نے یہ سمجھا کہ مجھے تیز چلنے کے لیے کہا کہ وہ اتنی تیز چلی کہ دیا ہی بجھ گیا. تو جانے دیے نے بولا کیا، پتہ نہیں دیے نے ہوا سے کیا کہا تھا اور ہوا نے سمجھا کیا. بڑا کنفیوژن کا معاملہ تھا یہ. دیے نے کہا ہوگا کہ بھی تھوڑی اور قریب آ جاؤ، ہوا سے کہا ہوگا تاکہ میں جل سکوں، اور ہوا نے یہ سمجھا کہ مجھے بلایا جا رہا، وہ تیز جھونکے کی طرح آیا، دیا بجھ گیا. تو جانے دیے نے بولا کیا اور ہوا نے سمجھا کیا، پیدا کر انکار کوئی خالی شور شرابہ کیا. بھئی جب کوئی معاملہ ہو، کوئی بات آئے جہاں انکار کرنا لازم ہو جائے تو انکار کرو نا. انکار کرنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ وہ ایک پروین شاکر کا شعر تھا نا کہ لوگ تھرا گئے جس وقت منادی آئی، آج پیغام نیا ذل الہی دیں گے. تو ذل الہی کا پیغام سن کے تھرانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی انکار کر دو نا. کہہ دو ہمیں نہیں ماننا تمہارا حکم، تمہارا کوئی بھی حکم مجھے منظور نہیں. انکار کا حوصلہ تو پیدا کرو، انکار کی ہمت تو لاؤ اپنے اندر. یہ کیا صرف شور شرابہ آپس میں چہمیں گوئیاں ہو رہی ہیں کہ بادشاہ نے ایسا کہہ دیا ویسا کہہ دیا، یہ حکم نافذ ہو گیا، یہ قانون آ گیا. آپس میں شور مچانے سے کیا فائدہ؟ انکار کر دو نا، دیکھو کیا ہوتا ہے. تبھی تو مزہ آئے گا نا، تبھی تو اس کا حکم ختم ہوگا نا. پیدا کر انکار کوئی، اتنا حوصلہ لا اپنے اندر کہ تم انکار کر سکے. پیدا کر انکار کوئی خالی شور شرابہ کیا، جس کے لیے پرواز نہ ہو ایسا آب و دانہ کیا. بھئی جو تمہاری پرواز میں رکاوٹ آتی ہو، ایسے آب و دانہ سے کیا کرنا ہے؟ اقبال نے بھی کہا تھا کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. پرواز میں کوتاہی نہ آئے. رزق تو چاہیے لیکن ایسا رزق نہیں جس سے پرواز میں کوتاہی آئے. تو جس کے لیے پرواز نہ ہو، جس کے لیے شرط لگا دی جائے آب و دانہ کے ساتھ، بھئی آپ پرواز نہیں کر سکتے، آپ اڑ نہیں سکتے، آپ کے پاس پر تو ہے، حوصلہ بھی ہے، طبیعت بھی ہے، لیکن آپ اڑ نہیں سکتے، اس کے بعد یہ آب و دانہ دیا جائے تو وہ آب و دانہ کس کام کا؟ جس کے لیے پرواز نہ ہو ایسا آب و دانہ کیا، توڑ دیا لٹنے کے بعد دروازے کا ہوتا کیا. بھئی دروازہ رہتے ہوئے لوگ آئے اندر اور ہمارے گھر کو لوٹ کے چلے گئے تو میں نے دروازہ ہی توڑ دیا، کیا حاصل ہے اس سے؟ دروازہ میری حفاظت تو نہیں کر سکا. توڑ دیا لٹنے کے بعد دروازے کا ہوتا کیا، کس مطلب کا عرض و طول آب نہیں تو دریا کیا. عرض و طول، لمبائی چوڑائی، تو یہ کس کام کا ہے؟ دریا کی جو لمبائی ہے، یہ دریا کی جو چوڑائی ہے، وہ کس کام کی؟ تو بیکار ہے. آب نہیں تو دریا، اسے پانی ہی نہیں ہے. اگر کوئی بہت دولت مند شخص ہے اور کوئی بھوکا شخص اس کا آگے روٹی کا سوال کرے وہ اسے نہ دے سکے اور اپنے آپ میں مگن رہے، تو ایسی دولت کو تو لعنت ہے نا. ایسی دولت مندی کس کام کی؟ تو کس مطلب کے عرض و طول، یہ لمبائی اور چوڑائی کس کام کی ہے؟ آب نہیں تو دریا کیا. دریا میں پانی ہی نہیں ہے تو کس کام کا ہے یہ؟ وہ تو بوجھ ہے زمین پر. وہ کس مطلب کے عرض و طول آب نہیں تو دریا کیا، دور تلک نیلا آکاش اتنا بڑا بھی پردہ کیا. کہتے ہیں کہ اللہ آسمان پہ ہوتا ہے، پردہ کر رکھا اس نے، بندے کو نظر نہیں آتا، وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا. تو دور تلک نیلا آکاش، بھئی جہاں تک آنکھیں جاتی ہیں آسمان ہی آسمان ہے. اتنا بڑا پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں چھپنا تھا چھوٹے سے پردے سے بھی ہو سکتا تھا، اتنا بڑا پردہ. دور تلک نیلا آکاش اتنا بڑا بھی پردہ کیا، ہم بھی مٹی تم بھی راکھ تیز ہوا کا شکوہ کیا. بھئی ٹھیک ہے، ہم بھی مٹی ہیں، ہمیں بھی ایک دن مٹی ہو جانا، تمہیں بھی ایک دن راکھ میں مل جانا ہے. تو اس میں تیز ہوا یا بھی جو بہت سخت وقت آیا ہے، یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں، آپسی کشیدگی جو چل رہی ہے، یا جو
تعصب کی جو ہوا جو چلی ہے، اس کا شکوہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے بھی مٹی ہو جانا ہے، تمہیں بھی راکھ ہو جانا ہے، ہم بھی مٹی تم بھی راکھ، تیز ہوا کا شکوہ کیا، اس کی گلی میں آ گئے کام، اور ہمارا ہوتا کیا، کام آ جانا مطلب جان دے دینا، ختم ہو جانا، جیسے فوجی کوئی سرحد پہ کام آ جاتا ہے تو ہم اس کی گلی میں کام آ گئے، یہی ایک کام ہم اسی کے ایک کام کے لیے ہم دنیا میں آئے تھے، اسی میں ہم کام آ گئے، ورنہ اگر وہ نہیں ہوتا تو ہمارا ہوتا کیا، اور ہم کیا کرتے، ہم کس لائق تھے، ہم کیا کرنے آئے تھے دنیا میں، کسی کام سے تو آئے تھے کہ ہم اپنے سنگ کی گلی میں کام آ جائے، تو وہیں جا کر کے ہم نے اپنی جان دے دی، تو اس کی گلی میں آ گئے کام، اور ہمارا ہوتا، اگر یہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا، تو اور کسی کام کے تھے نہیں، اور ہمارا ہوتا کیا، افضل ہے دل کی بیگار، سب سے اچھا کام ہے دل کی بیگار، بیگار کہتے ہیں جب کسی معاوضے کے بغیر کسی معاوضے کے کوئی کام کیا جائے، اس کو کہتے ہیں بیگاری کرنا، تو افضل ہے دل کی بیگار، دل کی بیگاری ہی سب سے اچھا کام ہے، سب سے بہتر کام ہے، عشق میں گھاٹا باٹا کیا، تو دل کی بیگاری میں مطلب عشق کرو، عشق میں کیا گھاٹا کیا فائدہ کیا نفع کیا نقصان، کچھ نہیں یار، بس دل کی بیگاری کر لو، نفع نقصان کی فکر ہی چھوڑ دو، یہ سب سے اچھا کام ہے کہ بھائی عشق کرو، افضل ہے دل کی بیگار، عشق میں گھاٹا واٹا کیا، اس میں کیا حساب کرنا ہے کہ کتنا گھاٹا ہوا کتنا نفع ہوا۔ فہیم مداحونی کی چھوٹی بہن کی غزل آپ کو کیسی لگی، پسند آئی تو اسے لائک کر لیجیے، اور اگر آپ اور ایسی چیزیں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔